کیونکہ جاذبیت کے نہ ہونے کی وجہ سے خون آسانی سے بہتا نہیں اور اس محنت کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جاذبیت انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، اور یہ تمام سائنسی حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کریم صرف مذہبی کتاب ہی نہیں بلکہ سائنس اور حقیقت پر مبنی ایک الہامی کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جاذبیت جیسی کائناتی قوت کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سائنسی اعجاز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جاذبیت نہ صرف زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ کائنات کے توازن کو بھی برقرار رکھتا ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ہی مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن چونکہ ہر دور کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اس لیے اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ قدرت کے قوانین کو ایسی زبان میں بیان کرتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اور ہمارا یہ دور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس کی وجہ سے قرآن میں بتائے گئے قدرت اور کائنات کے قوانین کو سمجھنے میں پہلے سے زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ تو اللہ ہے کہ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں جاذبیت اور گریویٹی کا یکساں نظام ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتا تو ایک ہی طرح کا نظام کائنات میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت دے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔